بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں، بلکہ 2 ویڈیوز میں۔ سب سے پہلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا اینول اسکول پلان کیوں بنانا ہے۔ اس کے بعد دوسری ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اینول اسکول پلان میں کیا کچھ شامل ہونا چاہیے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اینول اسکول پلان میں جو ہم نے شامل کرنے کی بات کی تھی اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ اور ڈیٹیل میں اور تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ اور ایگزیکیوشن کیسے کر سکتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آغاز کروں گا پروجیکٹ بیس لرننگ اینڈ ایکسپیرینشل لرننگ سے، جس میں 3 ہمارے سیگمنٹس تھے، جس میں اسٹوڈنٹ کے پروجیکٹس تھے، پھر ٹیچر کے پروجیکٹس تھے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارے فیلڈ وزٹ تھے، ایجوکیشنل ٹور تھے، جو کمیونٹی وزٹس جن کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، پروجیکٹ بیس لرننگ ویسے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اس کو 2 طریقے سے کر سکتے ہیں، ایک ہے انٹیگریشن والا طریقہ اور ایک ہے ایڈیشن والا طریقہ۔ انٹیگریشن یہ ہے کہ جو بھی آپ سلیبس بچے کو پڑھا رہے ہیں اس میں جو بھی ٹاپک آ رہا ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ پرابلمز آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو سالو کرنے کے لیے جو ریئل ورلڈ پرابلمز ہیں وہ آپ بچے کو دے دیں کہ بھائی یہ سالو کر کے لے کے آؤ، اور وہ جو بھی کرے اس پہ ریسرچ کرے، ایفرٹ کرے، کوشش کرے، محنت کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے وہ آرٹیکلز پڑھے، یوٹیوب پہ جائے، چیٹ جی پی ٹی پہ جائے، اے آئی کے پاس جائے، وہ کسی سینئر سے بات کرے، وہ جہاں سے مرضی، ایٹ دی اینڈ وہ اپنی کوئی چیز کریٹ کر کے لا کے پریزنٹ کر دے، اور جس سے اس کی جو لرننگ ہے وہ ہوتی ہے، تو وہ یہ والا کام کرے۔ تو دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ ایڈیشن والا، جو کہ قدرے آسان ہے۔ تو جب آپ نے آغاز کرنا ہے اپنے اسکول میں، بجائے اس کے کہ کچھ نہ ہونے سے، تو آپ اس طرح سے اگر آپ کریں تو یہ بہت اچھا طریقہ ہوگا۔ تو اس کے لیے مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ کا جو سٹرکچر، جو ٹائم ٹیبل باقی وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور یہ ریگولر چلتا رہے۔ تو آپ یہ سمپل سا ایک رول پاس کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے اسکول میں ہر کلاس کا بچہ ہر مہینے وہ ایک پروجیکٹ ضرور کرے، ٹھیک ہے۔ مثال آپ اس کو پری کلاسی سے سٹارٹ کریں، پلے گروپ، نرسری، پریپ، یا پریئر 1، پریئر 2، پریئر 3، یا جو بھی آپ نے نام رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد 1 سے 10 تک، اور اگر آپ ہائر سیکنڈری ہیں تو فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر تک بھی ہو سکتا ہے۔ تو بھائی آپ نے ہر کلاس میں ہر بچہ ہر مہینے ایک پروجیکٹ ضرور کرے گا۔ اچھا، کچھ پروجیکٹ انڈیویجول ہو سکتے ہیں اور کچھ پروجیکٹ آپ کے گروپ کی صورت میں ہو سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ دیں کہ سال میں اگر 12 پروجیکٹ ایک کلاس نے کرنے ہیں تو آپ کا 6 پروجیکٹ انڈیویجول ہوں گے جس میں اکیلا بچہ خود سے کرے گا، اور کچھ گروپ کی صورت میں ہوں گے، وہ 2، 4، 6، 8 بچوں کے گروپس ہو سکتے ہیں جس میں وہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں۔ یہ پروجیکٹس کیوں کرنے ہیں؟ تاکہ بچہ ریسرچ کرنا سیکھے، تاکہ بچے کی انالیٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو، کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو، کریٹیوٹی ڈیولپ ہو، تاکہ بچہ سوالوں کے جواب تلاش کرے، تاکہ بچے میں کانفیڈنس آئے، تاکہ بچہ کتابوں سے باہر نکل کے وہ ریئل ورلڈ کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو، تو تاکہ بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ آپ کے اسکول کو چینج کر کے رکھ دے گا۔ اور یہ اس کو برائے نام نہیں لینا، اس کو آپ نے جب اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، اگر آپ نے سوچ لیا کہ یس میں اپنے اسکول میں اس کو انٹروڈیوس کروانے لگا ہوں، تو بھائی آپ نے پھر اس کو پورا دل و جان کے ساتھ اڈاپٹ کرنا ہے۔ پھر آپ نے دیے میں تیل کی جگہ اپنے خون کو جلانا ہے، اور اس کو امپورٹنس دینی ہے پوری کی پوری، اس پہ نظر رکھنی ہے۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ نے ہر مہینے جب 1 ڈیٹ آئے اس کی جب آپ نے اٹینڈنس لگانی ہے، ایک پیج آپ کا نکلے گا، پروجیکٹ آف دی منتھ فار کلاس 1، نیچے پروجیکٹ کی ڈیٹیل، نام لکھا ہوا، ڈیٹیل لکھی ہے، وہ آپ اس دن اپنی ڈائری کے ساتھ بھیج دیں گے، اور اس دن جب ٹیچر اٹینڈنس لگائے گا تو 10 منٹ کے لیے وہ بورڈ پہ اس پروجیکٹ کو ایکسپلین کر دے گا کہ آپ نے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہر 3 دن کے بعد ٹیچر جو ہے جب بھی اٹینڈنس لے گا وہ بچوں سے 2-4 منٹ کے لیے فالو اپ لے لے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 25 ڈیٹ تک ان کی سبمیشن ڈیٹ ہوگی، اور 25 کو انہوں نے سبمیشن کرانی ہے۔ وہ پکچرز کی صورت میں ہو سکتی ہے، ویڈیوز کی صورت میں ہو سکتی ہے، ڈاکومنٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے، لائک ہمیں ایویڈنس چاہیے کہ یس آپ نے کیا، اور اس کے بعد وہ اپنی وہ پریزنٹ بھی کریں گے، پریزنٹیشن بھی دیں گے۔ وہ 2 منٹ کی 3 منٹ کی پریزنٹیشن ہر ایک بچہ جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اس بچے نے جو ہے وہ پوری کی پوری پریزنٹیشن وہاں پہ دینی۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کچھ پروجیکٹس رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک گروپ کا پروجیکٹ ہے فار کلاس 1، وہ ہے جی واٹر سیور پیٹرول۔ لائک آپ 3 بچوں کا گروپ بنا دیں یا 4 بچوں کا گروپ بنا دیں، چونکہ کلاس 1 ہے اور اس میں سینئر کا ساتھ شامل ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کیا کریں گے بچے، آپ ان کو یہ بولیں گے بیٹا آپ کا یہ پروجیکٹ ہے، آپ کے پاس 25 ڈیز ہیں، آپ نے ان 25 ڈیز میں مل کے کم از کم آپ نے 25 لوگوں کو
آپ نے واٹر سیونگ کے بارے میں آپ نے ان کو پیغام دینا ہے کہ پانی کا ضیاع نہیں کرنا، ٹوٹی کھلی نہیں چھوڑنی، ٹوٹی خراب ہے جس میں سے پانی نکل رہا ہے تو آپ نے اس کا بندوبست کرنا ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب بھی گھر میں اگر گاڑی دھوتے ہیں تو آپ نے کوشش کریں کہ آپ بلا وجہ اس کا نل نہ کھولیں، بالٹی میں استعمال کریں۔ جب آپ نہانے لگتے ہیں تو آپ نے کبھی بھی شاور کا استعمال نہ کریں، آپ اس کی جگہ پہ جو ہے وہ بالٹی کا استعمال کریں۔ یعنی وہ کوئی 8-10 ایسے طریقے جس میں ان کو بتایا گیا ہو کہ بھائی آپ نے پانی کیسے بچا سکتے ہیں، پانی کا ضیاع کرنا غلط بات ہے۔ تو اب جب آپ پہلے بچوں کو وہ اسکرپٹ دے دیں گے، وہ طریقہ، جب آپ کے وہ بچے 25 ڈیفرنٹ لوگوں کو اس کے بارے میں تبلیغ کریں گے تو سب سے زیادہ جو اثر ہوگا وہ کس کے اوپر ہوگا؟ وہ ان کی ذات پہ ہوگا۔ وہ دیکھیں جب آپ خود کسی کو بتاتے ہیں نا تو آپ کے اپنے اوپر بھی اثر پڑتا ہے اور آپ میں تبدیلی آتی ہے اور آپ کی پرسنالٹی کا جو حصہ ہے بن جاتا ہے۔ تو آپ ان کو یہ بتائیں، اچھا اس کی وہ ایویڈنس کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ویڈیو فیڈ بیک سے لے سکتے ہیں، وہ بات کرتے ہوئے ویڈیوز لے سکتے ہیں، وہ پکچرز لے سکتے ہیں، 25 لوگوں کی انہوں نے پکچر دکھانی ہے اور اینڈ پہ وہ اپنا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ سارے کے سارے وہ شیئر کریں گے۔ اور اس کو آپ دوسرے پہلو سے بھی سوچیں کہ اگر آپ کے اسکول کے بچے چھوٹے چھوٹے بروشر لے کر، چھوٹے چھوٹے بچے ود دا ہیلپ آف اینی ٹیچر اور ود دا ہیلپ آف اینی گارڈین ود پیرنٹ، وہ سارے آپس میں کنسنٹ کے ساتھ جب آپ انہیں یہ پروجیکٹ دیں اور وہ لوگوں سے بات کرنے کے لیے نکلیں، جس کو یہ بات کی جا رہی ہے اس پہ اس کا اثر ہے، وہ آپ ذرا سوچیں کس طرح جو ہے نا وہ پڑے گا۔ اور اس کے بعد جی آپ جو کلاس 2 ہے اس کا ایک پروجیکٹ ہے جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہوں گا، وہ ہے جی لیک ہنٹ اینڈ رپورٹ لسٹ۔ لیک ہنٹ اینڈ رپورٹ لسٹ کیا ہے جی؟ لیک ہنٹ میں آپ یہ کرتے ہو کہ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے گھر میں یا اپنے اسکول میں، دونوں جگہوں پہ آپ نے جو ہے وہ ہر ایک بچہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ دیکھے گا کہ بجلی کا ضیاع، پانی کا ضیاع، کھانے کا ضیاع یا کسی بھی طرح کا کوئی جو ضیاع ہے وہ کس طرح کیسے کیسے ہو رہا ہے۔ تو آپ اس کو پکڑو گے اور وہ بچوں کو بتاؤ گے، طریقہ بتاؤ گے، 25 دن ہے، وہ 25 دن جو ہے وہ پورے کا پورے اس پہ وہ کام کریں گے اور اینڈ پہ سبمٹ کرا دیں گے۔ یعنی اس طرح وہ ایسے پروجیکٹس جن کا تعلق ریئل لائف کے ساتھ ہے، جن کا ریئل امپیکٹ پڑتا ہے، جب آپ اپنے بچوں کو، جیسے آپ کلاس 7 میں بچوں کو پروجیکٹ دے دیں کہ اینٹی بلنگ چارٹر بنانا، آپ نے ان کو پہلے بتائیں گے بلنگ کیا ہوتی ہے اور اینٹی بلنگ چارٹر کیا ہے، کہ بھائی وہ اپنی کلاس میں ہر ایک کے ساتھ ایک وہ عہد نامہ تیار کر دیں کہ بھائی ہم نے اس کلاس کا کلچر اور یہ چیز ایسا، ہر بچہ خود کر رہا ہے یا ان کو گروپ دے دیں، 5-5 بچے مل کے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یکم کو آپ نے جب یہ پروجیکٹ دینا ہے کسی کو، ذرا امیجن کریں تو بھائی 25 دن تک اس نے کام کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ ذرا خود بیٹھیں، میں نے آپ کو جسٹ ایگزامپل دی ہیں، آپ کس طرح کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں، ان کو لے کے چل سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ بچے کی پرسنالٹی پہ دیکھیں کیا اثر پڑے گا۔ بچہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کون کون سی جو سکلز ہیں وہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سیکھے گا۔ تو آپ امیجن کریں آپ کے پاس اگر 13 کلاسز ہیں پلے گروپ سے 10th کلاس تک، تو ہر کلاس میں 12 پروجیکٹ علیحدہ علیحدہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سال میں۔ تو آپ ذرا اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھیں ٹوٹل کتنے پروجیکٹ ہو رہے ہیں۔ ہر پروجیکٹ کی پریزنٹیشن، ہر پروجیکٹ کی ویڈیو، آپ اس کا ایک پورا ولاگ کر سکتے ہیں، ہر کلاس کا ایک پورا ولاگ علیحدہ آ سکتا ہے۔ آپ اس کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈال سکتے ہیں اور آپ کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ بہت سارے لوگ دیکھیں گے، انگیجمنٹ ہوگی، اس کو اپنے ٹک ٹاک پہ ڈالیں، اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالیں۔ اس سے آپ کے ادارے کو مارکیٹنگ اینڈ برانڈنگ کے حوالے سے بھی بینیفٹ ہوگا، لیکن جو اصل بینیفٹ ہے وہ آپ کے بچوں کی لرننگ کی صورت میں ہوگا۔ اور یہ پروسیس اگر آپ نے اگلے 5 سال تک کنٹینیوسلی کر دیا، جو بچے آپ کے پاس پڑھ کے نکلیں گے وہ جا کے کالج یونیورسٹی میں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ بیہیو کریں گے۔ تو یہ تھا جی پروجیکٹ بیسڈ لرننگ فار اسٹوڈنٹس۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم ٹیچر کے پروجیکٹ کی بات کریں گے کہ ٹیچر کو پروجیکٹ ہم نے کس طرح دینا اور وہ کیسے کام کر سکتے ہیں۔